اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان میں 9ویں تراویح میں پڑھے جانے والے قرآن شریف کی تفسیر پیش ہے۔ 10واں پارہ وَاعْلَمُوا شروع ہوا، سورہ انفال کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلام میں مال غنیمت بھی ایک تنظیم کے ساتھ خرچ ہونا چاہیے جس سے تمام مستحقین مستفید ہوں۔ دشمنوں سے مقابلے کے وقت ثابت قدم رہنے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم ہوا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی بجا آوری کے ساتھ آپس کے اتحاد کی تعلیم دی گئی۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ کرنے کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان بہت مستغنی ہو جاتا ہے اور کفار اور منافقین اس کو مغرور سمجھنے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بھول جانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ جانوروں کو تو عقل نہیں ہوتی اور انسان عقل رکھ کر گناہ کے کام کرتا ہے۔ کفار یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے اقتدار سے بچ کر نکل گئے۔ مسلمانوں کو اپنے آپ کو فوج اور ہتھیاروں سے طاقتور بناتے رہنا چاہیے۔ جب صلح کی صورت ہو تو صلح کر لیا کریں، اور جب جنگ ہی کی نوبت آ جائے تو مسلمانوں کو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، خواہ ان کی تعداد دشمن کے مقابلے میں کتنی کم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے کئی گنا تعداد کے دشمنوں پر غلبہ دلانے پر قادر ہے۔ قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے ان کے دلوں کا حال تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ مسائل وقت اور عہد و پیمان کی پابندی بھی ضروری ہے۔ جن مسلمانوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت اور جہاد کیا اور مسلمانوں کی نصرت کی، وہی سچے مسلمان ہیں اور ان کے لیے عزت و آبرو کی روزی ہے۔ سورہ توبہ شروع ہو رہا ہے۔ جن مشرکوں کے ساتھ مسلمانوں نے صلح کا عہد و پیمان کر رکھا تھا، اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو صاف جواب دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مشرکین کا عہد و پیمان صلح کیوں کر معتبر ہو کہ انہوں نے عہد شکنی کر کے اپنی بے اعتباری کر لی۔ البتہ بعض مشرکین جنہوں نے مسجد حرام کے قریب معاہدہ کیا تھا اور اس کے پابند رہے تو ان کے ساتھ حزبی ہی پابندی کی جائے گی۔ اللہ کی مسجدیں تو وہی آباد کرتے ہیں جس کو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہو، اور جو نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرے۔ بغیر ایمان اور مجاہدے کے حاجیوں کو پانی پلانے یا خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے سے کیا حاصل؟ مہاجرین اور مجاہدین ہی کے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت درجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن جن مواقع پر مسلمانوں کی مدد کی ہے وہ یاد دلائے گئے۔ بالخصوص جنگ حنین کا واقعہ یاد دلایا گیا، جبکہ باوجود مسلمانوں کی کثرت کے ان کے غرور کی وجہ سے انہیں ناکامی ہو رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے فضل سے انہیں کامیابی عطا کی۔ مسلمانوں کو آخر میں یہ حکم دیا گیا کہ وہ اب مشرکین کو کبھی خانہ کعبہ میں نہ آنے دیں۔ یہاں یہود و نصارہ کے اعتقادات بیان کیے گئے ہیں کہ وہ کس طرح حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور کس طرح وہ لوگوں کا مال غصب کرتے ہیں اور کس طرح اپنی مرضی سے تواریخ میں رد و بدل کر دیتے ہیں۔ نور الہی بجھایا نہ جا سکے گا۔ اسلام ہی دین حق ہے اور دین قیم ہے۔ مسلمان دنیا کی زندگی کی محبت میں آ کر جہاد نہ چھوڑیں، حقیقت میں آخرت کی زندگی ہی زندگی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے کس خوش دلی سے ہجرت کی اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کہہ کر تسکین عطا فرمائی کہ ان اللہ معنا، یعنی اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جہاد سے بچنے کے لیے لوگ بہت بہانے بناتے ہیں، اس طرح بچنے کی ان کو اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ ایسے ہی موقعوں پر مخلصین اور منافقین کا فرق معلوم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جان اور مال دونوں نثار کرنے کی ضرورت ہے۔ خیرات کا مال تو بس فقیروں کا حق ہے اور محتاجوں کا اور ان کارکنوں کا جو مال خیرات کے وصول کرنے پر مقرر کیے جاتے ہیں اور جن کا دل اسلام کی طرف راغب کرنا مقصود ہوتا ہے۔ نیز قید غلامی سے چھڑانے اور مسافروں کی امداد پر بھی یہ صرفہ کیا جا سکتا ہے۔
منافق مردوں اور منافق عورتوں کی بہت سی قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ کوئی محض بدعقیدہ ہوتے ہیں، کوئی اسلام کی طرف سے بدگمان ہوتے ہیں، کوئی دین کی باتوں کا تمسخر کرتے ہیں اور دوسروں کو اچھے کام کرنے سے روکتے ہیں اور مسلمانوں کی مخالفت کرنے آمادہ کرتے ہیں۔ ان سب پر اللہ کی طرف سے بہت پھٹکار ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے منافقین کفار سے سخت جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ان کے لیے استغفار تک کرنے کی ممانعت کی گئی۔ ایسے منافقین کی خبروں پر کھڑے رہنے تک سے منع کر دیا گیا ہے، اور جو اعرابی جنگ پر نہ جانے کے لیے جھوٹے بہانے بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے خوب واقف تھا اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب رکھا گیا، عذاب علیم۔ البتہ جو لوگ واقعی ضعیف تھے یا بیمار تھے یا خرچ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، ان سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پڑھے گئے قرآن کی تفسیر کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور قرآن کے پیغام کو ساری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔